ماہوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین، رب تعالیٰ کا شکر ہے، مالک کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس رب کے ہم محتاج ہیں اور اسی کے دم سے آج ہم ایک اور نئے افطار میں ایک روزے میں داخل ہوئے ہیں. ہماری پوری ٹیم نے پورے مہینے کوشش کی، ہر ایک انسان نے، چاہے وہ پروڈکشن میں ہو، چاہے وہ پروڈیوس کر رہا تھا اس ٹرانسمیشن کو، چاہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا، چاہے وہ مینیج کر رہا تھا، چاہے وہ کنٹینٹ کر رہا تھا، چاہے وہ ہمارے ڈیزائنرز تھے، سب لوگوں نے پوری اپنی ایمانداری سے کوشش کی کہ آپ کو یہ ٹرانسمیشن ایک اچھے انداز میں پہنچا سکیں. اور رب تعالیٰ نے کی ہمت سے، اس کی اطاعت سے ہم نے کوشش کی کہ اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھا سکیں. اور آج ہم 28ویں روزے میں اب داخل ہو چکے ہیں اور اب سے 1 یا 2 روز بعد ہم آپ سے رخصت لیں گے اس سیٹ سے، اس رمضان سے، اور یہ ماہ مبارک ماہ صیام بھی ہم سے رخصت لے گا. لیکن نہ جانے انجانے یہ کسی کو نہیں معلوم کہ اگلے سال جب یہ رمضان آئے گا تو ہم ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. ہر سال رمضان کے آغاز پر ایک اچھائی کا منصوبہ بناتے ہیں اور ہر سال وہ رمضان کے اختتام پہ ختم بھی کرتے ہیں. یہ منصوبے کئی ماہ، کئی سال، بلکہ ساری زندگی کیوں نہیں چل سکتے، یہ بھی سوال آتا ہے. تو آج کا موضوع کیا ہے؟ آج کا موضوع بہت پیارا موضوع ہے. آج کا موضوع عصر حاضر کو اچھا آپ کو پتا ہوگا، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، ہر روز میں یہ بات آپ سے کرتی آئی ہوں کہ جس بھی موضوع پہ بات کرتی آئی ہوں کہ جی عصر حاضر کا موضوع ہے یا عصر حاضر کا موضوع نہیں ہے. تو آج کا موضوع عصر حاضر کا نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ عصر حاضر کی تیاری کرنے کا موضوع ہے. یعنی کہ وہ بات جو قرآن کریم میں ہمیں 1450 سال پہلے ملی کہ انسان خیر کی طرف جائے یا شر کی طرف جائے. ہر چیز کے، ہر زندگی میں، ہر معاملے کے 2 پہلو ہیں، خیر اور شر. تو جو آج کا موضوع ہے وہ شر پھیلانے والوں کے حوالے سے ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ انسان کسی بھی کام میں اپنے 2 چیزوں کو پا سکتا ہے، ایک خیر کو بھی پا سکتا ہے، ایک شر کو. اب یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ خیر کے راستے چل رہا ہے یا شر کے راستے چل رہا ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ شر نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں برائیاں نہ پھیلاؤ، زمین کو، اس دنیا کو آسان بناؤ، اس دنیا کو امن کا گہوارہ بناؤ، اس دنیا کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی جگہ بناؤ. معذرت، شر پیدا نہ کرو. اور حدیث کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیش بہا یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے برا وہ شخص ہے کہ جس کے شر کے ڈر سے، کہ جس کی برائی کے ڈر سے اس کے رشتہ دار اس سے ملنا چھوڑ دیں، اس کے پڑوسی اس سے ملنا چھوڑ دیں، اس کے گھر والے اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، اس کے کام والے اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. تو شر نہ پھیلاؤ. اور شر کیسے پھیل سکتا ہے؟ جھوٹ سے پھیلتا ہے، برائیوں سے پھیلتا ہے، اپنے کام میں بخیل کام کرنا، کام چرانا، دل چرانا، اس سے پھیل سکتا ہے، ذمہ داری نہ ہونا اس سے پھیل سکتا ہے، برائی کرنا، چغلی کرنا، یہ سب شر پھیلانا، لڑائی کرنا، فساد کرنا، جھگڑا کرنا، اپنی نفسانی خواہشات کو پہلے رکھنا، اس سب میں شر ہی شر ہے. تو خیر کی اور شر کی بات کریں گے آج. اور لیکن ٹرانسمیشن کا آغاز رب تعالیٰ کے بابرکت نام سے، اس کے کلام سے کہ جس سے ہمیں ہماری زندگیاں منور اور روشن ہیں، اسی سے ہمیں سکون ملتا ہے، اسی سے برکتیں اور سعادتیں ساری. تو اس کے لیے میرے ساتھ روزانی کی طرح موجود ہے قاری محمد ثانی، ان کی طرف جاؤں گی. السلام علیکم قاری صاحب، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. قاری صاحب آج کون سی سورہ جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے؟ زمر. شروع جی، چلیے جی، شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में क़ारी मोहम्मद सानी तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे थे और हम उसकी समाअत कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात हो रही है खैर और शर की। बड़ी ही अजीब दुनिया है ये, बड़ी तिल्स्माती इसको संसार कहा जाता है कि जहाँ जितना खैर की पाकीज़गी से पाकीज़ा नज़र आता है उतना ही शर की बुराई की गंदगी गलासत से भरी हुई भी नज़र आती है। इस दियार में बसने वाला बशर इंसान जितना पाक उतना ही गंदा, जितना खैर की रोशनी से भरा उतना ही शैतानी बुराई में लथड़ा गलीज़, कहीं खालिक के कायनात की मोहब्बत से इबादत के नूर से उतना नूरानी कि उसकी नूरानियत के सामने फरिश्तों की नूरानियत भी मान पड़ती नज़र आती है, तो कहीं शैतान की पैरवी करता इतना पस्त इतना कबीह के शैतान भी कम शैतान लगता है। यही दो ताकतें हैं दुनिया में, खैर और शर की। शर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो माजरत, खैर की ताकत के सामने हमेशा बेबस होता है। बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, खैर के सामने उसे ज़ेर होना पड़ता है। ये सिलसिला अज़ल से अबद तक है और जारी रहेगा। खैर और शर इंसानी ज़िंदगी के दो मतवाज़ी पहलू हैं। इंसान की मालूम तारीख़ से लेकर आज तक माशरे में ये दोनों पहलू साथ साथ चलते आए हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को मखलूक़ात में से अहसन तरीन सूरत में पैदा किया, लेकिन इंसान अपनी हरकतों से असफल साफिलीन के दर्जे तक भी गिर सकता है। यही वजह है कि इस्लाम में जज़ा और सज़ा का निज़ाम है। खैर और शर की वजह से जज़ा और सज़ा का निज़ाम है। ये बात कही गई है कि अगर तुम अपने इम्तिहान में पास होगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर तुम अपने इम्तिहान में नाकाम होगे तो तुम दोज़ख के जहन्नुम की आग का ईंधन बनोगे। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। और तीसरे अशरे की, इस जहन्नुम की आग से निजात के अशरे की यही दुआ है, और इसी पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि या रब मेरे खुदावंद ताला हमें जहन्नुम की आग से निजात दे। तो खैर और शर की बात आज करेंगे, और खैर और शर की बात करना इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान की वो चीज़ें रिवाइज़ हो, उसको पता चले, इस सेट से जाए ये सारी बात कि जी जो खैर और शर का मामला है वो कितना ज़रूरी मामला है। आगे बढ़ूंगी जी, और ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात करूंगी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स की बात ना की जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है पेप्सी। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है शौकत खानब,
पटेल हॉस्पिटल, रूह अफ़ज़ा, नेल्सन पेंट्स, अल खिदमत, GFS बिल्डर्स, बॉम्बे लाइट हाउस, रूमी बिल्डर्स, मिलन एंग्रो, पाकोला मिल्क, अंदाज कैनोला, एक्टिव लाइफस्टाइल, हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। और आज के आउटफिट की भी बात करूंगी मैं, तो आज का जो आउटफिट है जी ब्यूटीफुल सा, ये हमें स्पॉन्सर किया है मलबूसात ने। तो थैंक यू सो वेरी मच जी मलबूसात के आज के दिन के एतबार से हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत जी हमारा आउटफिट भेजा गया है। और जैसे कि मैंने कहा 28वां रोज़ा, और उसके बाद जो है हम आज 29वीं शब भी जी लगेगी, और उसमें भी जब दाखिल होंगे तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये देखना कि 28 रोज़ों में क्या हमने अल्लाह की फ़लाह कमरानी पाली, क्या हमने आज तक के रोज़ों में वो सारा मामला हासिल कर लिया जिसके बारे में बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई रमज़ान के मुबारक महीने को हासिल करे और वो उसमें अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके या अपने गुनाहों को बख्शवा ना सके, तो बहुत ही वो जालिम है ख़ुद अपने लिए वो शख्स। तो हमें इस बात को भी देखना है, इन सारी चीज़ों को भी देखना है, बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको पता है कि ये जो सेगमेंट होता है जिस पे मैंने जाना है, ये जो सेगमेंट होता है जिस पे मैंने जाना है, इस पे आप कराची की आवाज़ चीख उठा कराची देखते हैं। और आपको पता है कि मार्केट में जो हालात हैं या जो बाहर इस वक्त सड़कों के हालात हैं, जो सूरत हाल है बाहर गलियों की, पेचीदा मसाइल हैं जो कि आपकी बुनियादी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, उस सब पे साइमा और ऐनी जो हैं बड़े अच्छे प्रोग्राम्स करती हैं और आप देखते हैं कि वो उनकी तरफ आप जाते हैं। तो अभी उनकी तरफ हम जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो ट्रांसमिशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान दसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाजरीन, इस वक्त हम गए हुए थे, आपको पता है कराची की आवाज़ें चीख उठा कराची लगा हुआ होता है हमारा सेगमेंट, और हमारी वहाँ पे दो ज़बरदस्त किस्म की जी होस्ट हैं, एनी या साइमा कंवल, और वो बता रही होती हैं आपको मार्केट के हवाले से कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, और वो बताती हैं कि लोगों के क्या मामलात हैं और इस वक्त बुनियादी जो उनकी मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, वो कैसे हल हो रही हैं। आगे बढ़ूँगी जी, और इस सेगमेंट में आपको पता है कि हम बात करते हैं अपने मौजू के हवाले से ही बात कर रहे होते हैं। नात ख़्वां मेरे साथ एक मौजूद होते हैं और मेरे साथ आज भी नात ख़्वां मौजूद हैं, नात ख़्वां फ़ाखिर कादरी, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। फ़ाखिर कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो खुदावंद ताला के ज़िक्र से इस ट्रांसमिशन का बाबरकत आगाज़ किया था, तो जहाँ खुदावंद ताला का ज़िक्र हो, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो नात ख़्वां फ़ाखिर कादरी मौजूद हैं, क्या कलाम तैयार करके लाए हैं आज? मदीने के हवाले से बहुत खूबसूरत कलाम जो पेश करना है। चलिए बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, से बुलावा रहा है। अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, निगाहों को खुदाया
رہا ہے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے واہ 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 واہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نعت خواں میرے ساتھ فاخر قادری یہاں پہ موجود ہیں۔ اور ناظرین، آج دل تھام کے بیٹھے اس لیے کیونکہ آج وہ دن ہے جس دن ہم نے کرنی ہے ایک بمپر قرآن اندازی اپنے یہاں پہ۔ ہم نے پورے مہینے آپ نے دیکھا اس 28 بج چکے آج روزہ ہے، تو اس پورے 28 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف یہاں پہ تحفے، قیمتی تحفے، انعامات جو ہیں وہ اس رمضان مبارک کی بابرکت ٹرانسمیشن میں بانٹے۔ یہاں پہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ بھی تحفے تحائف گئے، نعت خواہ حضرات سب کے ساتھ، اور آپ کو بھی ہم نے تحفے بانٹے۔ اور جہاں ہم نے آپ کو تحفے بانٹے وہیں پر آج ہم ایک اور تحفہ بانٹنے جا رہے ہیں، لیکن وہ بانٹنے سے پہلے میں اگر تھوڑی سی بات کروں ان تمام دنوں کی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نیلسن کے ہم نے کافی سارے تحفے بھی بانٹے اور بہت ساری چیزیں بھی ایسی کیں۔ اور خاص طور پہ اب اگر میں بات کروں اس حوالے سے کہ جی نیلسن نے کیا کیا کیا، نیلسن کے ہمارے پاس واشنگ مشین تھی، ہم نے وہ بھی دی، اور اس کے علاوہ نیلسن کے واشنگ مشین کے علاوہ ہم آج جو بمپر پرائز دینے جا رہے ہیں، یہ ایک بائک جس کو آپ پورے ٹرانسمیشن میں دیکھتے رہے ہیں میرے ساتھ، نیلسن کی اس بائک کو، یہ میرے سیٹ پر یہاں پہ موجود تھی، میں بھی تھی، ہم سب لوگ بھی تھے، اور ایک یہ بائک بھی تھی۔ تو نیلسن کی بائک ہم آج بانٹنے جا رہے ہیں، SP70 ہے جی یہ، اور نیلسن پینٹس کی طرف سے، جو کہتے ہیں یہی تو رنگ ہے زندگی کا۔ تو ہم نے قرآن اندازی کی، آپ لوگ کے جو ہمیں جوابات ملتے رہے فیس بک پہ، ہمارے پیج پہ، ہمارے رمضان کے کوسچنز ہم کرتے رہے، ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہمیں جوابات دیتے رہے، اور مختلف جب جوابات ہمیں مل گئے تو اس کے ذریعے ہم نے قرآن اندازی کی، اور قرآن اندازی میں جو آج بمپر پرائز ہے وہ ہے نیلسن کی بائک، اور یہ دی جا رہی ہے جی، نام بتا دوں تھوڑا سا نیلسن پینٹس، جی کہتا ہے رنگ زندگی کا۔ تو نیلسن پینٹس کی بائک ہے یہ، اور نام بتا دوں کہ کس کو دی جا رہی ہے، دل تھام کے بیٹھ جائیں جی، یہ جو وقت ہے، یہ جو اس وقت ٹائم ہے، یہ بڑا ہی لوگوں کے لیے ایکسائٹڈ والا ٹائم ہے، اور ایکسائٹمنٹ سب کی بڑی بھی ہوگی کہ آج یہ قرآن اندازی کا ہم نے بتایا تھا کہ کریں گے۔ تو اس قرآن اندازی کے لیے جو نام ہے یہ نیلسن پینٹس کی بائک، جو کہتا ہے رنگ زندگی کا، جاتی ہے جی منظر زیدی صاحب کو، کراچی سے منظر زیدی ہیں، ان کو یہ بائک جا رہی ہے، اور مبارک ہو آپ کو بہت بہت کہ نیلسن پینٹس کی بائک آپ کی ہوئی ہے۔ ہمارا نمبر آفیشیل 021341344823، جس پہ آپ نے کال کی، اور کال کر کے آپ نے جواب دیا اور قرآن اندازی کی آج ہم نے، اور قرآن اندازی میں آپ کا نکل آیا ہے نام منظر زیدی صاحب کا، اور منظر زیدی صاحب کو یہ بائک نیلسن پینٹس کی طرف سے دی جاتی ہے، جو کہتا ہے رنگ زندگی کا جی۔ تو اس کے علاوہ جی جہاں ہم بات کر رہے ہیں ایکسائٹڈ تحفوں کی، تو ٹرانسمیشن کے سپانسرز بتانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ٹرانسمیشن کے سپانسرز نہ بتاؤں تو جی یہ میں زیادتی کروں گی اپنے ٹرانسمیشن کے سپانسرز کے ساتھ۔ تو اس ٹرانسمیشن کو کون کون سپانسر کر رہا ہے جی، بات کر لیتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہے پیپسی، ٹرانسمیشن کو سپانسر کر رہا ہے شوکت خانم، ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں روح افزا، اس کے علاوہ ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں جی ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں شامل ہیں GFS بلڈرز،
رومی بلڈرز، اور اگر آپ چاہتے ہیں اعتماد کا اپنے گھر لینا، اپنا ڈریم ہاؤس بنانا، تو رومی ہاؤس، اور آپ چاہتے ہیں کہ اچھی انسٹالمنٹ پیمنٹس کے ساتھ بنایا جائے، تو رومی بلڈرز سے بہتر آپشن آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں پٹیل ہاسپٹل، الخدمت، جی ایف ایس بلڈرز، بامبے لائٹ ہاؤس۔ بامبے لائٹ ہاؤس کہتا ہے جی لائٹ اپ یور لائف، یعنی کہ ایک آپ کی جو زندگی اگر اس میں اندھیرا ہے تو زندگی میں روشنیاں لانے کے لیے جی بامبے لائٹ ہاؤس۔ اس کے علاوہ ملن اینگرو، پاکولا ملک، انداز کینولا، ایکٹیو لائف سٹائل، ہاؤس آف فیشن بائی عامر علی، اور روح افزا۔ روح افزا کہتا ہے کہ 100 سال سے آپ کے لیے لے کر آیا ہے قدرتی اعضاء سے بنا مشروب، جو کہ بڑا بہترین مشروب ہے۔ اور روح افزا کی جہاں بات کی جاتی ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جی کوئی آرٹیفیشل انگریڈینٹ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی جو ہے وہ آرٹیفیشل چیز نہیں ڈالتے، وہ آپ کے لیے جو ہے قدرتی اجزاء سے بنی ہوئی چیزیں اس میں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، اور اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہیں۔ ساتھ ہی جی آج کا موضوع گڈ اینڈ ایول کے حوالے سے اسلام میں کیا ہے، خیر اور شر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ خالق کائنات کی محبت سے، عبادت کے نور سے اتنا نورانی کہ اس کی نورانیت کے سامنے اگر ہم دیکھا جائے فرشتوں کی نورانیت بھی باندھ پڑ جاتی ہے۔ اس زندگی میں اگر دیکھیں تو خیر ایسا ہے، اور شر کی بات کریں تو کہیں شیطان کی پیروی کرتا اتنا پست، اتنا قبیح انسان کے شیطان بھی کم شیطان لگتا ہے۔ یہی دو طاقتیں ہیں دنیا میں جو خیر اور شر کی بات کرتی ہیں۔ شر کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو خیر کے طاقت کے سامنے بے بس ہوتا ہے، برائی کتنی طاقتور کیوں نہ ہو خیر کے سامنے اسے زیر ہونا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی خیر اور شر انسانی زندگی کے دو متوازی پہلو ہیں۔ انسان کی معلوم تاریخ سے لے کر آج تک معاشرت میں دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوقات میں سے احسن ترین صورت میں پیدا کیا ہے، لیکن انسان اپنی حرکتوں سے اسفل سافلین کے درجے تک بھی گر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو آغاز میں بھی بتایا تھا کہ سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہے۔ دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے خیر و شر کا تعین کرنا بہت اہم ہے۔ دنیا میں انسانی معاشروں میں قانون نام ہی خیر کے نفاذ اور شر سے روکنے کا ہے، اسی طرح مذہب بھی آخرت کی نجات کو خیر ماننے اور شر سے بچنے پر موقف ہے۔ چنانچہ خیر اور شر کا تعین بہت ضروری ہے۔ انسان بچپن ہی سے جس معیار سے آشنائی حاصل کرتا ہے وہ فطرت میں دویت کردہ الہام ہے جو ہر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اچھائی اور برائی کا ایک اور معیار انسانی فطرت وجدان ہے۔ انسانی فطرت پر مبنی علم اس الہام کا نام ہے جو انسان کو خیر و شر کا شعور دیتا ہے، جو اس کے رویے اور اعمال کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ دنیا سے شر مکمل طور پر ختم ہو گیا، یا انسان کے اندر شر کی قوتیں خیر کی طاقتوں سے ہمیشہ نبردآزما رہتی ہیں۔ آپ اسے حضرت انسان کی فطرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان شر انگیز طاقتوں کو آپ نیگیٹو فورسز کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ قرآن انہیں شیطانی طاقتوں کا نام دیتا ہے۔ ہر منفی سوچ اور ہر تخریب کاری تصور، ہر انسان دشمن منصوبہ، ہر ابلیسی حربہ، چاہے اس کا محل وقوع انسان کی اپنی ذات ہو یا اس کا ماحول ہو، ملک ہو یا سرزمین ہو، شیطان ہی کی کارستانی قرار پائے گی۔ ہوس ہو، لالچ ہو، ظلم ہو، استبداد ہو، بدعنوانی ہو، بد امنی ہو، بد عہدی ہو، دھوکہ دہی ہو، نوسر بازی ہو، بزدلی ہو، منافقت ہو، جان انگیزی ہو، خیانت ہو، جھوٹ ہو، فراڈ ہو، بے ادبی ہو، فریبکاری ہو، باز اناد ہو، انا پرستی ہو، چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو، قتل و غارت گری اور وحشت و بربریت، یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جنہیں شیطان نے ایجاد کیا ہے، اور وہ کمال ہوشیاری کے ساتھ نا انصافی اور انسانی دل و دماغ میں ان کی پیوندکاری کرتا ہے اور انسان کو شر کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ آج کل کچھ پڑھے لکھے ذہن بھی خیر اور شر، نیکی اور بدی دونوں دنیا کے لیے جو ہے وہ ذہن بھی خیر و شر، نیکی اور بدی دونوں دنیا کے درمیان جو ہے وہ بٹ کے رہ گئے ہیں۔ ان سے دنیا کی رنگینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مادی اشیاء کے متعلق تو یہ کہنا درست ہے کہ گندی سے گندی چیز بھی کام آ جاتی ہے، گندگی سے بنی کھاد بھی اپنی جگہ بڑی قیمت رکھتی ہے، لیکن اخلاقیات کے متعلق یہ معیار درست نہیں۔ سچ اور جھوٹ، ایمانداری اور بے ایمانی برابر نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے خاص طور پہ ارشاد باری تعالیٰ المائدہ کی سورہ المائدہ کی سورت آیت نمبر 100 ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ بری چیز اور عمدہ چیز بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ بری چیز کی کثرت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ بعض مسلمان متکلمین کا یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ خیر اور شر حکمی ہے۔ اللہ جل جلالہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو خیر کہا وہ خیر ہے، جس کو شر کہا وہ شر ہے، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی صفات انسان میں ودیت کر دی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر سورہ نساء کی ہم دیکھتے ہیں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے
تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح سے گڈ اینڈ ایول کے حوالے سے آج بات کریں گے، اور آج کا ہمارا یہ موضوع کا بہت خوبصورت موضوع، اور میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں فاخر قادری بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی اور چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ گئے غم کا غلبہ، اب دل پہ گئے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام الوداع کا پیش کر رہے تھے نعت خواں فاخر قادری۔ بے شک یہ رمضان اب الوداع کہہ رہا ہے ہم سے، اور ہم اس کو الوداع کہہ رہے ہیں، تو یقینی طور پر جہاں پہ اس کے الوداع کی بات ہے وہیں پر دل پریشان بھی ہے اور دل غمگین بھی ہے۔ اور ناظرین، ہم خیر اور شر کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے بارے میں تحقیق کیا کرتے تھے۔
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے لا علمی کی وجہ سے پہنچ جائیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں پھنسے ہوئے تھے، حق تعالی شانہ نے آپ کی بدولت ہمارے پاس یہ خیر اسلام بھیج دی، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا اور اس شر کے بعد کوئی خیر ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے کہا کدورت کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو میری سنت کے بجائے دوسری چیزوں کی تلقین کریں گے، ان میں نیک و بد کی آمیزش ہوگی۔ آمیزش سے مراد ہے مطلب ملاپ ہوگا، دونوں چیزوں کی موجودگی ہوگی۔ تو اب آپ سوچئے کہ کتنا افسوس معاملہ ہے اس بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور کتنی ہی کٹھن اور کتنی ہی یہ ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر بار بار بات کی گئی ہے۔ تو خیر اور شر کا یہ معاملہ ہے جس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، شوہر، والدین، بیوی، بچے، یہ سارے جو ہمیں رشتے دیے اللہ تعالیٰ نے، یہ اسی لیے دیے کہ ایک دوسرے کو یہ بات سمجھانے کے لیے، ایک دوسرے کو یہ بات باور کرانے کے لیے کہ آپ نے خیر اور شر میں سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے لے کر چلنا ہے، یعنی کہ خیر کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم بہت سارے گھروں میں ماحول بہت خراب ہوتا ہے، شوہر سب کچھ کر رہا ہے، باپ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اولاد نافرمان ہوتی ہے، اولاد جو ہے وہ بدزبانی کرتی ہے، اولاد جو ہے وہ بات نہیں مانتی، اور کچھ شخصی جو ہم دیکھتے ہیں کہ شخصیت پسندی یا شخصیت آزادی بھی جو ہمارا دین اسلام دیتا ہے، مختلف رشتوں میں ہر انسان کو، ہر رشتے کو اس پہ لڑائی ہوتی ہے، اس پہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ عورتیں جو اپنے شوہروں کے نافرمانیاں کرتی ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کی حکم عدولی کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بھی ایسے پریٹینڈ کرتی ہیں جیسے کہ وہ وکٹم ہو، تو ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں بھی بار بار آیا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، یعنی کہ جب آخرت کا زمانہ ہوگا یا جب قیامت کے قرب قیامت کا وقت آئے گا، تو اس میں بھی یہ بارہا بات کی جاتی ہے کہ اس ٹائم پر بھی جو ہے یہ معاملہ اس طرح سے ہوگا کہ لوگ کسی کا دل دکھائیں گے، دوسروں کا مال کھائیں گے، دوسروں کا حق کھائیں گے، اور اس کے بعد ایسے پریٹینڈ کریں گے کہ جیسے وہ خود وکٹم ہے۔ تو یہ وہی زمانہ ہے کہ لوگوں کا لوگ مال کھا رہے ہیں، لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور الٹا ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ وکٹم ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت ساری ایسے معاملات ہیں، خیر اور شر کے درمیان ایک باریک سی لائن ہے، ایک واضح لائن ہے جو خدا تعالیٰ بتا چکا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ کے شر سے کوئی آپ سے ملنے یا کوئی تعلق آپ سے توڑ نہ دے، آپ کے شر کی وجہ سے کوئی آپ سے دور نہ ہو جائے، آپ کے شر کی وجہ سے آپ کے رشتے نہ ختم ہو جائیں۔ شر پھیلانا بند کر دیں، فساد پھیلانا بند کر دیں۔ فساد اور شر ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی غلامی ہے، ایک ایسی جڑ ہے اپنی نفسانی خواہش کی کہ جو آپ کو بربادی اور تباہی کے دہانے پر دنیا میں بھی لے جاتی ہے، آپ کو قبر میں بھی لے جائے گی، اور حشر میں بھی آپ کا جو ہے وہ اچھا حال نہیں ہوگا۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے، وہاں پہ بھی آپ کی پکڑ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی معاملہ کہ جس میں آپ کی پکڑ نہ ہو۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جی، اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے۔ آج موضوع ہمارا بہت خوبصورت ہے، ہمارے ساتھ یہاں مختلف مہمان اور علماء کرام ہوں گے اور نعت خواہ ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو وقفہ ہوتا ہے جس پہ میں بھی جا رہی ہوں، وہاں شیف ہمارا انتظار کر رہے ہیں بڑی بےتابی اور بے چینی کے ساتھ، اور شیف جو خواتین کا دیرینہ مسئلہ جس کو میں کہتی ہوں، اس کے لیے وہاں تیار ہیں بھرپور اپنے اوزاروں کے ساتھ اور اپنی ریسیپیز کے ساتھ، اپنے انگریڈینٹس کے ساتھ، اور وہ آج خواتین کو آج ہی بتائیں گے کہ کیا ایسی چیز ہے جو جھٹ پٹ بنانی ہے 20-25 منٹ میں، اور پھر خواتین کے اپنے گھر میں یہ جو دیرینہ مسئلہ اس کو حل کر سکتی ہیں۔ تو اوور ٹو یو شیف، اس کے بعد یہیں سے واپس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ
बार फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, जैसे कि अभी हम गए हुए थे एक लंबे वक्फे पर। वक्फा क्या होता है आपको पता है, आप शेफ़ के सेट पर गए हुए होते हैं और शेफ़ जो ख़वातीन का देरीना मसला है कि झटपट क्या बनाना है 15, 20, 25 मिनट में और इफ्तार में क्या पेश करना है, वो ख़वातीन का जो देरीना मसला मैं हमेशा से कहती हूँ होता है, उसको हल कर रहे होते हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आपको मालूम है कि आज हम पूरे अपने 28 रोज़े कर चुके हैं और आज 28वें रोज़े में हम दाखिल हो चुके हैं। और जहाँ 28वें रोज़े में दाखिल हुए हैं वहीं अब 1 या 2 रोज़ रह गए हैं और दिल बहुत गमगीन और परेशान है कि ये माह मुबारक का वो मुबारक महीना, ये वो माह सियाम जिसको हम 11 महीने तलाश कर रहे होते हैं कि जी जल्द से जल्द आ जाए, जिसके लिए हम तक दौड़ कर रहे होते हैं, जिसकी तैयारी कर रहे होते हैं, और वो अब हमसे रुखसत ले रहा है। और आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत मौजू जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो मौजू है शर के हवाले से। खैर और शर की मैंने बहुत डिटेल में आगाज़ में आज बात की है अपने पहले सेगमेंट में, और उसमें डिटेल में उसकी डेफिनेशन और हर चीज़ आपको बताई है। और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा, अल्लाहुम्मा अज्जिनी मिनन नार, यानी कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जहन्नुम की आग से बचा। ये हर दम हमारी ज़ुबान है। और मैं आगाज़ में बता चुकी हूँ पहले अशरे से दूसरे अशरे में जहाँ रहमत और मग़फ़िरत का अशरा था, आपको बता चुकी हूँ बहुत बेहतर तरीके से कि इस ज़िंदगी में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया का ही बार नहीं है कि हम कहते हैं कि जी इतनी परेशानी हम रोना शुरू कर देते हैं आम दिनों में, लेकिन इसके साथ साथ हमें कब्र की भी तैयारी करनी है, साथ ही हमें रोज़े महशर की भी तैयारी करनी है। यानी कि एक ज़िंदगी में 3 चीज़ों की जिम्मेदारी, और 3 चीज़ों की जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी है, और हमारे साथ जो है वो सारा मामला इस वक्त इस तरह से है कि हमें अपने इन तीनों फेसेस की तैयारियों में अपनी ज़िंदगी सर्व करनी है। तो आपको पता है रोज़ाना की तरह यहाँ हमारे मुख्तलिफ़ उलमाए कराम और मेहमान इस सेगमेंट में और नातख़्वाह होते हैं। आज ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे से मेहमान हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे, उलमाए कराम से भी इस मौजू के ऊपर आज चाहेंगे कि वो रोशनी डालें। और पूरे महीने हमारे तमाम उलमाए किराम ने बेहतरीन अंदाज में अपनी स्टडीज़ को देखते हुए, अपनी रिसर्च को देखते हुए कोशिश यहाँ की कि इस सेट से भी कोई शर ना जाए, खैर की बात जाए, क्योंकि बहुत सारी ट्रांसमिशंस में हम इस वक्त देख रहे हैं कि लोगों ने अपने जो काम है उससे गफलत बरती हुई है। और हमने परसों भी डिस्कस किया था जिस रोज़ हम तलाक के मौजू पे यहाँ पे सारे मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम से डिस्कशन कर रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि इस सेगमेंट से, इस चैनल से कम शर ना जाए, खैर जाए, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, लोगों को समझ आए चीज़ें, ना कि मज़ीद उलझ जाएं और हल की तरफ जाना चाहिए। यही मज़हब भी पैगाम देता है। दीन मज़हब हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देता है, खैर का पैगाम देता है, भलाई का पैगाम देता है। शर फैलाने वालों को सख्ती से नापसंदीदा कहा गया है, और वो बार बार कहा गया है कि ऐसे शख्स से सबसे ज़्यादा ऐसे शख्स को बुरा समझा गया है रब ताला के नज़दीक जिसकी वजह से, जिसके शर की वजह से, जिसकी बुराइयों की वजह से, जिसकी जो है फसाद फैलाने की वजह से उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, उसके करीब अड़ीब पड़ोस सारे लोग जो है वो उससे बात करना या मिलना जुलना छोड़ दें या तर्क ताल्लुकात कर लें। तो आप सोचिए कि शर फैलाने का कितना ज़्यादा जो है वो सख्ती से मना किया गया है। तो आज का ये मौजू है और अपने उलमाए कराम और मेहमान की तरफ चलेंगे। आज के मेरे मेहमान बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और पॉलिटिकल एक और एंटिटी, यानी कि पॉलिटिकल फिगर। यहाँ पे आप पूरे महीने हमारे साथ उन तमाम पॉलिटिकल फिगर्स को देखते रहे जिनको आप मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में उनको हमारे देखते रहे हैं एक डिफरेंट अंदाज में, लेकिन इस सेट पे हम उनसे ज़रा डिफरेंट अंदाज में बात करते हैं, ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में उनकी ज़िंदगी के बारे में, रमज़ान के बारे में, इन सारी चीज़ों में। एक बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, शुरू से उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया इस एतबार से कि बिज़नेस कम्युनिटी का भी सबसे बड़ा जाना माना नाम। और पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छे बढ़ चढ़ के फलाह के काम भी कर रहे हैं, अपने टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जिनके दिल में ये दर्द और गम मौजूद होता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएं सिंसियरिटी के साथ। केयर टेकर सेटअप में हालिया दिनों में सिंध में उनको एक जिम्मेदारी मिली, एक पोर्टफोलियो मिला, और उन्होंने उसको भी एहसन तरीके से निभाने की पूरी कोशिश की, रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें करने की ऐसी कोशिश की जिससे लोगों के लिए अच्छाई हो सके। तो मेरे साथ आज मौजूद है मुबीन जुबानी साहब, जो कि फॉर्मर
फॉर्मर केयर टेकर मिनिस्टर भी हैं सिंध के और चेयरमैन है जुबानी ग्रुप के, उनको खुश आमदेद कहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। मेरे साथ यहाँ पे रोज़ाना की तरह हमारे साथ इस्तांबुल से आए हुए हैं बड़े ख़ास हमारे मुफ्ती साहब, और बड़ी डिटेल में मैं हमेशा कहती हूँ जामे गुफ्तगू करते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में रिसर्च कर कर आते हैं, मौजू के हवाले से कोशिशें करते हैं कि इंसाफ करें रोज़ाना की तरह। मुफ्ती राना साजिद महमूद साहब मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जी नात ख्वां अब्दुल्ला कादरी, उनको भी सेट पे खुश आमदेद कहूँगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला कि आप भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो आगे बढ़ेंगे और गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं अपने ज़रा मेहमान की तरफ जाऊँगी और उनसे बात करूँगी। मुबीन जुमैन साहब, अब तो रमज़ान मुबारक का महीना गुजर रहा है और 1 से 2 रोज़ ही रह गए हैं खाली, लेकिन जानना चाहेंगे कि शुरू से आप तो एक बिज़नेस में भी रहे और सारी चीज़ें करते रहे, सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाने की कोशिश की, पाकिस्तान के लिए बहुत कोशिश की कि जी अच्छे काम करें ताकि एक कंट्रीब्यूशन हो सके। ख़ास तौर पे सूबा सिंध के लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं क्योंकि सूबा सिंध में हम देखते हैं जो हालात हैं उसमें बहुत काम करने की अभी भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें, फिर सियासत में भी रहा ताल्लुक़, और अब सियासत के बाद तो ज़ाहिर सी और मसरूफियत बढ़ गई होगी क्योंकि सियासत में आने के बाद लोग और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जी अब फला शख्स से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि लोगों को पता होता है कि इनके तवस्सुत से हमारे काम हो जाएंगे। तो जब अल्लाह ताला आपको वसीला बना देता है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात ये है कि मुझे आप सियासत से वाबस्ता तो रहा हूँ लेकिन मैं सियासतदान नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरी ज़िंदगी जो है वो एक स्ट्रगल से भी गुज़री है। लोगों के साथ मेरा बहुत ही एक अच्छा रिश्ता रहा है और हमने पूरे सूबे के लिए तो क्या मुल्क के लिए जितना भी हो सका है वो कोशिश की है कि कारोबार के लिए भी हमने बिज़नेस को, सिंध में बहुत सारे बड़े लोग हैं लेकिन उनका ज़्यादातर या ज़मींदारी की तरफ ध्यान होता है या उनका सियासत की तरफ ध्यान होता है, और बिजनेसमैन रियली सिंध में मेरा ख्याल है 10 to 15% भी नहीं होंगे जो रियल कारोबार करते हैं। और असल चीज़ जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की जो उनकी लाइफ है जो देहातों में है या गरीब गुर्बत से बाहर निकलने के लिए, उसके लिए कारोबारी ज़राए जो है वो ज़रूरी होते हैं। जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो वहाँ पर लोगों को काम मिलते हैं। एक इंडस्ट्री लगने से 10 और चीज़ें जो हैं उनके लिए भी काम होता है। तो हमने कोशिश की है कि अपनी लाइफ में, हालांकि मैं ये इंडस्ट्री कहीं और भी लगा सकता था लेकिन मैंने ये 98 में जो है ये खैरपुर में शुगर मिल लगाई जहाँ हमारी अपनी ज़मीनें हैं, लेकिन उससे तकरीबन कम से कम 2500 फैमिलीज़ को जॉब मिलते हैं। फिर साथ साथ कई और कारोबार हैं जो कि उस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड होते हैं। फिर हज़ारों नहीं लाखों एकड़ ज़मीन आबाद होती है जिसमें गन्ना वगैरह होता है, तो सबके साथ ये एक इंटरकनेक्टेड रिलेशन रिलेटेड है। साथ साथ हमने मेरी वालदा के नाम से एक ट्रस्ट बनाई हुई है, हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट, जो पूरे पाकिस्तान में लेकिन स्पेशली सिंध सूबे में वो ज़्यादा काम करती है, जिसमें हमने तकरीबन 12 एम्बुलेंसेस दी हुई हैं जो कि विदाउट एनी सिंगल पेनी चार्ज किए हुए, चाहे केपी के हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, वहाँ पर वो अपनी सर्विसेज देती हैं। ज़बरदस्त। मेडिकल फैसिलिटीज़ हमने वहाँ लोगों को दी हुई हैं। एजुकेशन में जो गरीब बच्चे हैं जो टॉप करते हैं उन लोगों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं फ्रॉम बिगनिंग टू उनकी एंड एजुकेशन तक, जिसमें मेरा ख्याल है कि इस वक्त 10-12 लड़के जो है वो IBA में पढ़ रहे हैं। इसी तरह जो गरीब लोग होते हैं इंटीरियर से आते हैं और उनको मेडिकल की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैंसर की इलाज होता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें कि हार्ट में उनके स्टंट पड़ते हैं या वॉल्स पड़ते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हम कर सकें, या चूँकि मेरा थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है तो वो दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो डॉक्टरों से, कि उन गरीबों की मदद की जाए।
تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس بابرکت مہینے کی توسط اگر ہمارے خدا ان سب لوگوں کو یہ نصیحت دے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں، اور نیکی ہی انسان کو آگے کام آتی ہے، باقی کوئی چیزیں نہیں ہیں. تو یہ ہمارا مختصر ہے پولیٹیکل گورنمنٹ سے میرا تعلق. مجھے جو ہیں یہاں ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں خدمت کر سکتا ہوں، تو انہوں نے مجھے لاسٹ کو اس 6-6.5 مہینے کے لیے میں منسٹر رہا. لوکل گورنمنٹ کو میں نے دیکھا، جس میں کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 16 ڈپارٹمنٹ مختلف تھی جن کو ہم نے دیکھا. کوشش کی کہ اس میں جو چیزیں غلط تھیں ان کو اس 6 مہینے میں جتنا ہم صحیح کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل یا آپ لوگوں کی اس پہ نظر تھی. تو اس 6 مہینے میں ہمارے لیے کوئی نہیں انگلی اٹھائے گا کہ جی ہم نے کوئی غلط کام کیا ہو. ہم نے اس میں پوری کوشش کی کہ جتنا بھی اصلاح ہو سکے. ایلیگل کنسٹرکشن تھی ان کو روکنے کی کوشش کی. یہاں پر ایلیگل واٹر ہیڈنٹس تھے جو کہ سینکڑوں تھے، جو کہ لوگوں کو گھروں میں پانی نہیں ملتا تھا. لوگوں نے ٹینکرز کے ذریعے کروڑوں روپے لوگ کما رہے تھے. اس کو ہم نے کور کمانڈر کی مہربانی سے، ان کی ہیلپ سے، ڈی جی رینجرز کی ہیلپ سے اس کو کوشش کی ختم کرنے کی. جو لوگ بغیر پیسے کے کہیں گھس نہیں سکتے تھے، ہم نے کوشش کی کہ وہ بند ہو جائے. جس طرح یہاں ایک نام تھا اسپیشل کہ جس سسٹم کے نام پہ بہت ساری چیزیں چل رہی تھی، ہم نے کوشش کی کہ ان کو بند کر کے جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہے وہ ایمانداری سے کام کیا ہے. اور آگے بھی یہ سیاست رہے نہ رہے، منسٹری رہے نہ رہے، انسان کی ایک اپنی حیثیت ہونی چاہیے. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے سب کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا جائز کام ہے اور وہ بیچارہ نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ میرے پاس آئے. میرا دفتر ہے، یہاں بھی ہے، خیرپور میں بھی ہے. ہم سے جو ہو سکے گا انسانیت کے ناطے وہ ہم ضرور خدمت کریں گے. یہی تو آپ کی خوبصورت بات ہے. جب آپ منسٹر بنے جتنے دن کے لیے بھی، 6 مہینے کے لیے بھی، تب بھی آپ نے چیزیں دیکھی اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس وقت میں. اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی منسٹر اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہو سکتا ہے جس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہوں. اور مبین جمائن صاحب کی یہ منہ پہ کرنے والی تعریف نہیں ہے یہ بات، یا کرنے والی بات نہیں ہے، یہ میں نے پیٹھ پیچھے بھی کی. اور لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ متس اور چیزیں بنی ہوئی ہیں نا کہ سیاستدان جب ہوتے ہیں یا جو بھی شخص منسٹری میں آتا ہے وہ شاید ایک ہی طرح سے جو ہے لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہے یا ایک ہی طریقے سے بیہیو کرتا ہے. لیکن جب لوگ اچھے بھی ہوں تو میرے خیال سے معاشرے کی اصلاح کے لیے بتانا چاہیے کہ بھئی ایسے لوگ بھی ہیں موجود، ایسا نہیں ہے. اور جس کی وجہ سے شاید یہ دنیا اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہیں نا، برے ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں. اور جب اچھے لوگ ہیں تو جس کی وجہ سے یہ کارواں چل رہا ہے اور یہ دنیا چل رہی ہے، میں یہی سمجھتی ہوں. تو گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہتا ہے. اور بہت اچھی اور خوبصورت بات کی آپ نے، لوگوں کے لیے آسانی کرنے کی بات کی. آسانی کرنا ہی بلا شبہ زندگی میں اللہ تعالیٰ بھی اس کی تلقین کرتا ہے. اور آج کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ آخر انسان شر سے بچ کر خیر کی طرف رجوع کیسے کرتا ہے. اور شر اور خیر کا معاملہ انتہائی جس کو منع کیا گیا ہے اور برا سمجھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. لیکن لوگ زمین میں فساد جو پھیلا رہے ہیں، جو شر پھیلاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے، اس پہ بات کریں گے. مفتی رانا ساجد محمود صاحب کی طرف جاؤں گے اور چاہوں گے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے مفتی صاحب روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی مشکور و ممنون ہوں ایک مرتبہ پھر بندہ ناچیز کو ایسے خوبصورت سے پروگرام میں مدعو کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. بہت ہی پیارا اور خوبصورت ٹاپک خیر اور شر. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے متعلق عوام الناس کو آگاہی کی بے انتہا ضرورت ہے. اور جس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے محترم مہمان مبین جبانی صاحب نے بیان کیا کہ جتنے بھلائی کے کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں.
یاد رکھیے گا خیر اور شر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے خیر اور شر کی دو قوتیں کار فرما ہیں۔ اسے دوسرے الفاظ میں حق اور باطل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر حق اور باطل کی دو قوتوں کو پیدا فرمایا، لیکن ہم ہر دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ عارضی طور پہ کبھی کبھی شر یا باطل کی قوت وہ حق پہ غالب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ان دی اینڈ آخر میں بالآخر حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، خیر جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اچھا، خیر اور شر پوری دنیا کے اندر ازل سے لے کر ابد تک کسی نہ کسی صورت کے اندر موجود رہتی ہیں، ہر دور کے اندر۔ اس کی مثال یوں لے لیں، ابتدائے زمانہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات وہ حق ہے، لیکن شیطان مردود نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، وہ باطل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حابیل اور قابیل کی صورت میں قابیل جو ہے وہ شر کے ساتھ تھا، حابیل جو ہے وہ حق کے ساتھ تھا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حق اور خیر کے ساتھ تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں فرعون شر اور برائی کے ساتھ تھا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ حق کے ساتھ تھے، آپ کے بھائی جو ہیں وہ شر کے ساتھ تھے، لیکن آگے چل کے اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیجئے کہ انہیں شر کی قوتوں نے گویا کہ پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم کی مصداق انہیں زندہ جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر آگے چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ایک طرف نمرود شر کی صورت میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم خیر کی صورت میں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ آپ کی موجودگی میں حق پورا آپ کے ساتھ سمٹ کر موجود ہو گیا، لیکن شر کی تمام قوتیں شیطان نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اپنے چیلوں کو ابو جہل کی صورت میں، ابو لہب کی صورت میں، عتبہ اور شیبہ کی صورت میں لا کر کھڑا کیا، یعنی حق اور باطل آمنے سامنے، شر اور خیر آمنے سامنے۔ لیکن آپ دیکھیں پوری ہسٹری کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیشہ حق کو فتح عطا فرمائی ہے۔ عارضی طور پر شر جو ہے وہ غالب آتا ہے، لیکن بالآخر حق جو ہے وہ غالب رہتا ہے۔ اور پھر کربلا کے میدان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف امام علی مقام حق کی صورت میں موجود اور یزید شر کی صورت میں موجود۔ یہ سلسلہ آج تک موجود ہے۔ آج بھی جتنے لوگ بھلائی کا کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ نیک کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ فلاح انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانیت کی ترویج و اشاعت کے لیے کر رہے ہیں، وہ سب کے سب گویا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہیں، انبیاء کرام کے نقش قدم پر بھی ہیں، اور اللہ رب العزت کی غیب سے مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو آیت کریمہ، جو سورہ مبارکہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، یہ آیت کریمہ اور یہ سورہ مبارکہ انسان کو بتاتی ہے کہ بنیادی طور پہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ رب ارشاد فرماتے ہیں والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ وہ رب اگر بغیر قسم اٹھائے ہی کوئی بات بیان فرما دے تو وہی ہمارے لیے حجت ہے، لیکن وہ رب قسم اٹھا کر، اور قسم بھی زمانے کی اٹھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ باری تعالیٰ اگر انسان خسارے میں ہے تو ہمیں ارشاد فرما کہ وہ کون سا طریقہ ہے، کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان خسارے سے نکل کر نفع میں آ جائے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون لوگ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، ایماندار ہوئے، مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا عملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، انہوں نے اچھے عمل کرتے رہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے بھی قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا، ایماندار آدمی ایمان لانے کے بعد اگر خیر اور شر کی تمیز نہ کر سکے اور شر کے ساتھ چمٹا رہے، غلط کام کرتا رہے، تو وہ شخص بھی خسارے میں ہے۔ ہاں البتہ وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملاتا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ ان کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤں، وہ فلاح پانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو اتنی توفیق نہیں ہے، ہم کیسے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں؟ تو اگر مثال کے طور پہ کوئی کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو رہا ہے تو اس کے دکھ درد کی وجہ بھی نہ بنے، اس کے دکھ درد کو بڑھانے کا وجہ بھی نہ بنے، اور اس کے گویا کہ
کوئی ایسا کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کہ جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، اور تکلیف نہ پہنچانے کی بے شمار صورتیں. اگر ہر مسلمان اس کے اوپر عمل کر لے تو گویا کہ اس نے حق کی طاقت کا ساتھ دیا اور خیر کی طاقت کا ساتھ دیا، اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق گویا کہ وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا. اور آخرت میں کامیابی تو کامیابی ہے ہی ہے. جب رب نے دنیا میں کامیاب کر دیا تو آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت خود بخود ارشاد فرمائے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کے اندر ہم جو کچھ بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے. اگر حق اور خیر اور بھلائی بوئیں گے تو یہی چیزیں ہم آخرت میں کاٹیں گے. اگر شر اور شیطانی معاملات اور سارے غلط کام اگر ہم انہیں اس دنیا کے اندر یہ کھیتی بوئی تو آخر میں یہی کاٹیں گے. صحیح، سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں روشنی ڈال رہے تھے مفتی رانا ساجد محمود صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے. ہمارے ساتھ دات خواہ عبداللہ قادری بھی موجود ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. عبداللہ، آج کون سا کلام ہے جو تیار کر کے لائیں؟ جہاں بھی ہو وہیں سے دوسرا. واہ واہ واہ، چلے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. میں صدقے جان کی رحمت صدقے جان کی رحمت للعالمین کے
बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। जीते रहो, खुश रहो। बहुत खूबसूरत पढ़ा। अब्दुल्ला कादरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत खूबसूरत अंदाज, और ऐसी जैसे चाशनी लग रही थी इस कलाम में। और ये कलाम बहुत प्यारा, और बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह से सुनते हैं। बस जो उनका उम्मती है, जो उनका मोमिन बंदा है, वो उनको पुकार के तो देखे, तो वो बेशक सुनते हैं और हर बात का जवाब देते हैं। ये तो हमारे ईमान का ये हमारे हिस्सा है ये बात। और बात कर रहे हैं नाज़रीन खैर और शर के हवाले से। स्क्रीन पर नंबर भी दिया हुआ है और आप हमसे बराह रास्त शामिल भी हो सकते हैं ट्रांसमिशन में और बात कर सकते हैं। 0213413448 एक्सटेंशन हमारा नंबर है, और आप बराह रास्त शामिल हो सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं उलमाए कराम से और हमारे मेहमानों से, तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ूंगे, हमारे मेहमान भी यहाँ मौजूद है मुबीन जुमानी साहब की तरफ। अच्छा मुबीन जुमानी साहब, आपको हम आपके बचपन में लिए जाते हैं। वैसे हमारे जितने यहाँ पे मेहमान आते हैं उनसे ये सवाल हम करते हैं, और हमारे कंटेंट की टीम ने बड़ी मेहनत से बहुत सारे सवाल तैयार करते हैं वो। तो आपको आपके बचपन में लिए जाते हैं और आपसे ये पूछेंगे कि आपको याद है कि आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा था? देखिए जी, बचपन तो इंसान को मैं समझता हूँ कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मैं बहुत छोटा था उस वक़्त से मैंने रोज़े रखे हैं। सर्दियों के थे, गर्मियों के थे, उससे कुछ याद है? इतना नहीं याद फ्रेंकली स्पीकिंग, के क्योंकि मैं बचपन में ही मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, तो मुझे मेरी नानी ने पाला था, ओके, तो मैं उसी के साथ था। सही। और जिस शहर में था वो एक हमारे सिंध में रिलीजियस शहर कहलाता है, जिसमें ये शहर खोड़ा है जो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, गंबट के नज़दीक है। सही। और जिसमें बहुत बड़ा एक शहीदों का कब्रिस्तान है, जिसमें शहीद किए गए थे हक और बातिल की वजह से। तो उसमें चूँकि इस्लाम की चीज़ें बहुत थी और अच्छे लोग थे, और क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरी नानी थी वो बड़ी रिलीजियस थी, तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत छोटा था उस वक़्त से मैंने रोज़े रखने शुरू किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद नहीं है कि अगर मैं सेहतमंद हूँ, कोई बीमारी नहीं है, तो मैंने रोज़े छोड़े हों। और चूँकि मेरा कारोबार मुख्तलिफ़ मुल्कों में है, दुबई में भी है, USA में भी है, तो मैं अगर USA में रहा हूँ तो भी मैंने रोज़े रखे हैं। दुबई तो खैर है इस्लामिक कंट्री, तो वहाँ भी रोज़े रखे हैं। तो मुझे ये याद नहीं है कि मैंने कब से शुरू किया, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कोशिश की है कि रोज़े रखूं, और उन्हीं अल्लाह की दुआओं से, हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं से अल्लाह ताला हमें इस राह पे चला रहा है कि कोशिश किए। इंसान है, अनजाने में कोई गलती हो गई हो, ख़ता हो गई हो, अलहदा है, लेकिन हमने कोशिश की है कि नेकी की राह पे चलें, अच्छाई करें और अगले से अच्छाई की तवक्को रखें, और जो मिले उसको भी बेहतरी की तरफ कोशिश करें कि वो अच्छे कामों की तरफ आए, बनी नौ इंसान की खिदमत करे। और मैं समझता हूँ जैसे मुफ्ती साहब ने भी फरमाया कि इंसान ज़ात की खिदमत के अलावा इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं है। आपकी बहुत सारी इबादतें हैं हमारे रब की तरफ से, लेकिन जो आप उसकी मखलूक के साथ, उस इंसानों के साथ अच्छाई करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। और ज़िंदगी में कोशिश की है कि जितना भी हो सके वो बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन चूँकि हम इंसान हैं, ख़ता हो सकती है, गलती में भी हो सकती है और की होगी, लेकिन कोशिश की है कि रोज़े को और नमाज़ों को, और ये भी कोशिश की है कि ज़िंदगी में जितना भी हो सके रोज़े रसूल की खिदमत करते रहें, वहाँ हाज़िरी भरते रहें। तो उसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें हज भी जो है हज अकबरी बख्शा, और उम्रे तो जितने भी शायद मुझे याद नहीं है, जैसे रोज़े नहीं है, इस तरह करते हैं। और अपने खुदा से यही दुआ करते हैं कि अब आगे भी हो सके तो हमें और हर इंसान को सही राह पे चलाए। और मेरी कोशिश है, मेरी औलादों को भी मेरी नसीहत ये है कि अगर किसी के साथ अच्छाई कर सकते हो तो अच्छाई करो, लेकिन बुराई मत करो,
تو یہ اسی میں دلی راحت ہے، اسی میں انسان کو خوشی ملتی ہے، تسلی ملتی ہے۔ ابھی آپ نے جمعین صاحب آپ نے اپنی نانی کا جیسے ذکر کیا اور اپنے بچپن کا ذکر کیا، کتنی اہم ہوتی ہے یہ بات ہم، کیونکہ آج کل دیکھتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ ماں باپ لاپرواہ ہو گئے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اور جو تربیت جو کہ سمجھتے ہیں کہ صرف تعلیم اچھے سے اچھے کالج اور مہنگے سے مہنگے اسکول میں کروا دیں گے، باہر ملک سے کروا دیں گے تو بس ہماری ذمہ داری ہو جائے گی پوری، جبکہ جو تربیت کا فقدان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جو اصل معاملہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بھی آپ نے اپنی نانی کی ذکر کیا تو یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر ریلیجیس فیکٹر نہ ہو گھروں میں تو پھر جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں حالات بہرا روی کی طرف جا رہے ہیں اور جو بچوں میں وہ بات نہیں رہی ہے ینگ جنریشن میں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ کتنا ضروری ہے یہ فیکٹر؟ دیکھیں میں اتنا جانتا ہوں کہ جو تربیت ہے وہ انسان کی گھر سے ہی ہوتی ہے، اپنے گھر و ماحول سے ہوتی ہے، اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، اپنے ماحول سے ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ جی بڑے بڑے اسکولوں میں، بڑے بڑے کالجوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کالجوں میں اور بڑے اسکولوں میں پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اخلاق نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کی تربیت وہ نہیں ہوتی جو آپ کی ابتدائی اسکول سے ہوتی ہے، آپ کے گھر سے ہوتی ہے، آپ کے ماحول سے ہوتی ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے والوں سے، ملنے والوں سے ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح دنیا جس طرف جا رہی ہے، جیسا ماحول ہے، جس طرح آج کل کے لوگ ہیں، یا آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسپیشلی ہمارے ملک میں اور اسپیشلی سندھ میں، اس سے زیادہ کراچی میں جو نوجوان طبقے میں کرائم ہے، روزانہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ قتل ہو رہے ہیں، لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے مارا جا رہا ہے، ان سے ان کے سکون چھینا جا رہا ہے، والدین سے ان کی اولادیں چھینی جا رہی ہیں۔ تو یہ اس میں آپ کو بہت سارے پڑھے لکھے بھی ملیں گے، بہت سارے گریجویٹ بھی ملیں گے جو یہ کرائم کر رہے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حکومت کا بھی یہ ہوتا ہے، جب بے روزگاری زیادہ ہوتی ہے، جب کاروبار نہیں ہوتا ہے، جب لوگوں کو تعلیم کے بعد نوکریاں نہیں ملتی ہیں، تو وہ یہی کرتے ہیں کہ کرائم کی طرف آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی تربیت والدین سے، اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے ملتی ہے، وہ اتنی تعلیم آپ کو ہوتی ہوگی، لیکن بڑے اسکولوں سے یا بڑے کالجوں کی وجہ سے تربیت نہیں ہے، آپ کے گھریلو ماحول سے تربیت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت آپ نے اچھی بات کی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ ماحول کا جو فیکٹر ہے وہ بہت ضروری ہے، تربیت کا جو فیکٹر ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ ہے ہی اس لیے ضروری کیونکہ جس طرح سے آپ کو آپ کے گھر میں تربیت ملتی ہے ویسے ہی آپ پھر وہ آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے، آپ کے کردار میں نظر آتی ہے، آپ کے روزمرہ کی زندگی میں نظر آنے لگتی ہے۔ میں مفتی رانا ساجد محمود صاحب کی طرف واپس جاؤں گی۔ مفتی صاحب، یہ خیر اور شر کی جو آج ہم بات کر رہے ہیں، اب یہ بتائیں کہ شر پھیلانے والوں کے لیے کیا احکامات ہیں، اور شر پھیلانے کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا آپ کو کیا حدیث میں اور قرآن میں ملتا ہے کہ جی اگر جو شر پھیلا رہا ہے اس کو سب سے ناپسندیدہ، لیکن ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور آپس میں جو ہے وہ ماں باپ بہن بھائی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے لڑ رہے ہیں، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے، جو ایک فیملی یونٹ کا جو ہمارے گھر میں جو ایک کانسیپٹ ہے، جو اسلام میں کانسیپٹ ہے، وہیں پہ بنیادی وہ یونٹی ویک ہے، تو جب یونٹ ویک ہوگا ایک، تو معاشرہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے پھر؟ جی بالکل، خیر اور شر کی جو قوتیں اور طاقتیں ہیں، ان میں جو قوت اور جو افراد شر کا ساتھ دیتے ہیں اور غلط قسم کے کاموں کے اندر ملوث رہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ملک کا امن و امان خراب کرنا، شہروں کا امن و امان خراب کرنا اور اپنے گھروں کے امن و سکون کو برباد کرنا، جیسے مبین جبانی صاحب نے فرمایا کہ یہ گھر کے اندر جو تعلیم اور تربیت ہے اس کا فقدان کہوں گا میں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ہے، وہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ غلط راستے پر چلے، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی تعلیم و تربیت کے لیے اہتمام فرمائے ہیں، اس نے پورے کا پورا ضابطۂ حیات دین اسلام کے نام سے ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید
پورے کا پورا جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سنت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح طور پہ ملتی ہے کہ ہمیں اپنا بچپن کیسے گزارنا ہے، ہمیں اپنا لڑکپن کیسے گزارنا ہے، ہمیں کن کن برائیوں سے دور رہنا ہے۔ جو تمام برائیوں کی جڑ جس سے برائیاں جنم لیتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ ہے جھوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جھوٹ اس کی رہنمائی کرتا ہے جہنم کی طرف۔ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، اور تمام برائیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سچ کا سہارا لینا چاہیے۔ گھروں کے اندر جو معاملات ہمارے خراب ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم جو چیدہ چیزیں ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو اختیار کر لو، تو ان چیزوں کو اختیار کر کے یعنی سچ کو اگر اختیار کر لیں تو 50% سے زائد برائیاں ہمارے گھروں سے بھی ختم ہو جائیں گی، ہمارے معاشرے سے بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ایک ذات بابرکات ہے، جس لقب سے آپ مشہور ہیں، صادق و امین، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ صفات اگر بندہ اپنا لے کہ صادق اور امین ہو جائے، ہر بندہ اگر امانت دار ہو جائے، امین بن جائے، ہر بندہ صادق ہو جائے، سچ بولنے والا ہو جائے، تو دنیا کے اندر سے آدھی سے زیادہ برائیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ میرے بندے راہ راست پر رہیں، لیکن بندہ خود جو ہے غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، تو پھر رب نے بھی ارشاد فرما دیا جو غلط راستہ اختیار کرو گے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سیدھا راستہ اختیار کرو گے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اب ہمارے دین اسلام کے مذہب کے اندر گویا کہ کچھ جبری معاملات رکھے ہوں۔ ایسا بہترین دین ہے جو انسانیت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، یعنی انسان اس کے اوپر بہت آسانی سے عمل کر سکتا ہے، عمل کر کے اپنی زندگی کو بھی بہتر کر سکتا ہے، اپنی آخرت کو بھی درست کر سکتا ہے۔ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرما دی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی پوری زندگی آپ کو جہاں سے جو چیز سیکھنے کو ملے آپ اس کو حاصل کرتے رہو، اور جب تک ہم وہ چیز حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو لا محالہ ہماری زندگیوں کے اندر چار چاند لگ جائیں گے، اور ہم تمام قسم کی برائیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اویئرنیس آئے گی ہمارے اندر، ہمیں معاشرے کے اندر رہنے کا طور طریقہ پتہ چلے گا، حقوق العباد ہمیں پتہ چلیں گے۔ جب ایک چیز ہمیں پتہ چلے گی جبھی تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں، ہمیں بندے کے کیا حق ادا کرنے ہیں، ہمیں رب کے کیا حق ادا کرنے ہیں، تو ہم کیسے حق ادا کریں گے؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی مفتی رانا ساجد محمود صاحب، اور میں جاؤں گی نعت خواہ عبداللہ قادری کی طرف، اور میں چاہوں گی کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے، اور اسی سے ہم پھر وقفے کی طرف چلے جائیں گے۔
جا کے روزے کی جالیوں پر کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سنا شفیع روزے جزا ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور گفتگو کا سلسلہ یہاں جاری ہے ناظرین. آج کا موضوع بہت خوبصورت موضوع ہے. عصر حاضر کو وہ جوڑتا ہوا موضوع ہے جس کے بارے میں 1450 سال پہلے منع کیا گیا ہے. شر پھیلانے کے معاملے میں شر کے اوپر بات ہو رہی ہے. خیر میں آپ کی بھلائی فلائی اور کمرانی ہے اور شر میں آپ کی تباہی بربادی اور پھر جہنم کی آگ. وہی یعنی کہ اللہم اجرنی من النار، یعنی کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے، جس کے اوپر ہم بار بار بات کر رہے ہیں. اس کے لیے لیکن تیاری ہے اور تیاری کے لیے پہلی سیڑھی ہے. یعنی کہ جب آپ امتحانات بھی دیتے ہیں، دنیا کے ایگزامز دیتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو تیاری کرنی پڑتی ہے نا. پیپر کی تیاری کر کے جاتے ہیں، کافی ساری چیزوں کی تیاری ہوتی ہے، اسٹیشنری لیتے ہیں، انک ہونی چاہیے، ہر چیز ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے جب آپ چاہتے ہیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ آپ کو جنت کے ان حسین مقامات پہ لے کے جائے اور آپ کو وہاں پہنچا دے، تو وہاں جانے کے لیے پل صراط سے جانا ہے. آپ نے جو ہے اپنے قبر کے اندر سے حساب دیتے ہوئے جانا ہے. تو اس سب چیزوں کی تیاری کرنی ہے، اور جس چیز کی تیاری، اس کے لیے آپ کے پاس خیر کا ہونا بہت ضروری ہے. شر پھیلانے والوں کو سختی سے اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا ہے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہو مختلف مقامات پہ اور مختلف اوقات میں، یا پھر رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس بارے میں بتایا ہو. اور شر کیا ہے؟ شر وہی کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، آپس میں جو ہے غلط بیانی کرنا. میرا سوال بہت پرٹینن اور پرٹیکولر تھا، لیکن مفتی صاحب نے تھوڑا سا اس کو جامع انداز میں بتا دیا. میں دوبارہ سے اس کے اوپر بھی بات کروں گی، کیونکہ دیکھیے اس وقت کیا ہوتا ہے، گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، گھروں سے ہی بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، شر پھیلا رہے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کے ساتھ الجھ رہے ہیں، بچے ماں باپ کے ساتھ الجھ رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں الجھ رہے ہیں. اس وقت کیا ہے، آپ یہ دیکھیے جیسے کہ انہوں نے یہ تو بتایا یقینی طور پہ کہ آج سے 1450 سال پہلے بھی یہ بات تھی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے، لڑ رہے تھے، لیکن اس وقت بھی یہی بتایا گیا کہ یہ کام مت کرو، یہ تمہاری فلاح و کامرانی اور کامیابی کے لیے نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی فلاح پانا، تو تمہیں اپنے گھروں کو سیدھا کرنا پڑے گا سب سے پہلے. اور گھروں میں سیدھا کرنے کے لیے عصر حاضر میں ہم یہ بار بار دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے تو گھروں میں ہی آپس میں اختلافات اور ناچاکیاں شروع ہو گئی ہیں. اور اس وقت آپ یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی کسی کو آپس میں پانی نہیں پلا رہا ہے گھر کے اندر، یا کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہے کہ تم کیسے ہو یا کیا حال ہے، تھکا آ رہا ہے. ہم دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں آفیسز سے تھکے آ رہے، گھر پہ مرد حضرات آ رہے ہوتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ ان سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہیں. چاہے وہ ماں ہو تو وہ اپنی جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے نہیں پوچھ رہے. بیوی ہوتی ہے کہ مجھے نہیں پوچھ رہے. بہن ہے تو کہہ رہی مجھے نہیں پوچھ رہے. بیٹی ہے تو کہہ رہی مجھے نہیں پوچھ رہے. اور اسی طرح ان کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے کہ شوہر باہر سے آیا ہمیں نہیں پوچھ رہا. تو احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. ہم نے احساس ایک دوسرے کا کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے شر پھیلنا شروع ہو گیا. تو کوشش یہ کریں کہ احساس کریں، اور جہاں احساس کریں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ یہ جو شر
پھیلانے کی باتیں ان کو وہ ختم ہوں گی. ہم نے یہاں بات کی تھی اس دن جیسے والدین کے حقوق کی, ہم نے یہاں بات کی تھی, مفتی رانا ساجد محمود صاحب بھی موجود تھے, حقوق العباد کی. حقوق العباد میں ہم نے بات کی تھی کہ شوہر کا بیوی پہ, بیوی پہ شوہر کا کیا حق ہے, والدین کا اولاد پہ, اولاد کا والدین پہ کیا حق ہے, بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ کیا حق ہے, اور ذمہ داریاں کیا ہے. تو ذمہ داریوں اور حقوق کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہے, اس باریک سی لکیر کو سمجھنا ہے. آپ کسی پہ اپنے آپ کو ٹھوس نہیں سکتے, یا کوئی سامنے والا آپ کو اپنے اوپر تھوپ نہیں سکتا, لیکن یس فرائض اور حقوق دونوں کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے, اور دونوں کو کھل کے بتا دیا گیا ہے قرآن کریم میں بھی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا کے گئے کہ رشتہ داروں کے اوپر آپ کے کیا حقوق ہیں, پڑوسیوں پہ آپ کے کیا حقوق ہیں, ان کے بڑھتی آپ پہ کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ وہ خود ہی ان لائنز کو پڑھتے ہوئے چیزیں کرنے لگیں گے, پھر ہم نے بات کی تھی کہ اگر ایک شخص کی کافی ساری بیویاں ہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری اماں ازواج مطہرات کو ہم نے دیکھا, تو تب بھی لوگ یہاں پہ شر پھیلاتے, اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی. تو کیسے وہ آپس میں جو ہے انصاف رکھ سکتے ہیں, اور عورتوں کو کیا حکم ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ میں یہ پڑھتی اور سنتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب ایک دفعہ ان کی وہ بات ہوئی, اور وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ جی عورتوں میں اور جہنم میں جو ہے وہ خواتین کی تعداد کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, کہا کہ تم ان کو کہو کہ یہ شر نہ پھیلائیں, کیونکہ تمہاری والی جو تم جو خواتین ہیں, یعنی کہ تمہاری کیٹیگری جو ہے خواتین کی, اس کے بارے میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہوگی. تو کیوں؟ زبان, بدتمیزی, بدگمانی, شر, چغلی ایک دوسرے کی بیٹھ کے کرتی ہیں, ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائیاں کر رہی ہوتی ہیں, ادھر بیٹھیں گی پھر ادھر برائی کریں گی, آپس میں فساد. یہ جو گھروں کے فساد میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ ہیں, بہت گھروں کے فساد آتے ہیں, جہاں دیکھتی ہوں وہاں خواتین فساد کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ خاتون ہو کے خواتین کی برائی کر رہی ہوں, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ ہے اس وقت. تو اس سے توبہ کیجئے, نیکی کی طرف آ جائیے, سیدھی راستے کی طرف آ جائیے, کیونکہ شر پھیلانے کے لیے, کہ پھیلانے والے کے لیے بہت سختی ہے, بہت پکڑ ہے. اور پھر جس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے اگر کہہ دیا ہے, تو سوچئے کہ اس کے پیچھے کوئی یقیناً کوئی حقیقت ہوگی تو کہا ہے نا اس حدیث کے پیچھے. تو ہمیں اپنا سوچنا چاہیے کہ ہم اس کیٹیگری میں نہ ہوں فال کرتے ہوئے, اس میں نہ جائیں. ہمارے پاس جو ہے جنت ہو, دوزخ نہیں ہو, تو اس کے لیے اپنی تیاری کیجئے. اور میں اپنے مہمان کی طرف بھی واپس جاؤں گی اور اسی پہ مزید بات کروں گی, اور اس حدیث کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے بھی جو ہے نا ہم رہنمائی لیں گے, اور چاہوں گی کہ وہ بھی پھر بتائیں. لیکن آگے بڑھوں گی, اور میرے ساتھ مہمان بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان کی طرف بھی جاؤں گی. اچھا, اس دفعہ ہم نے مبین جمانی صاحب ٹرانسمیشن پہلے دن سے جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے, اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے, اور ہم روزانہ اس پہ بات کر رہے ہیں ٹرانسمیشن میں. ہم نے قیامت کی نشانیوں پہ بھی بہت تفصیلاً بات کی. ہمارے یہ علماء کرام ہمارے ساتھ پورے مہینے تھے, انہوں نے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے, اور جو بیت المقدس میں ہو رہا ہے, اور جو ہیکل سلیمانی کا معاملہ آگے بننا ہے, اس پہ بھی ہمیں بڑے تفصیلاً ہمیں بتایا. اور ہمارے عوام نے بھی اس کو بڑا پسند کیا کہ آپ عصر حاضر کے موضوع پہ بات کریں کہ اصل میں وہاں کیوں ہو رہا ہے یہ سب, اور ہونا کیا ہے اب آگے. تو یہ حقیقتیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم تو اس پہ موویز اور ڈرامے بناتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہمارے قرآن میں, اور یہ حقیقت پر مبنی چیزیں جس پہ ہمارا ایمان اور اسلام بیس کرتا ہے. تو 70,000 کے قریب اس وقت شہادتیں ہو گئی ہیں, اور اکتوبر سے لے کر, اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ بری طرح سے وہاں شہید کیا جا رہا ہے. ایک جینوسائیڈ ہے. لوگ ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 کی مثالیں دیتے ہیں, لوگ اور دیگر ممالک کی مثالیں دیتے ہیں, لیکن جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, اس پہ جو ہے دنیا خاموش ہے. انسانی تنظیمیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں جو بات کرتی ہیں, وہ اس وقت خاموش ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اگر چاہیں تو ہم اس پوری دنیا کو جتنا کچھ ہمیں رب تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نعمتیں دی ہیں, جس میں سعودی عرب کو لے لیں, یو اے ای کو لے لیں, یا جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کو لے لیں, ان کے پاس جتنے ذرائع ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور ملک کو نہیں دیے ہیں. لیکن ہم میں آج بھی مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے. اب تو 70,000 کہہ رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ اس سے ڈبل سے زیادہ فگر ہوگی, کیونکہ کئی ایسے بچے ہیں, کئی ایسے
لوگ ہیں جو مر جاتے ہیں بلڈنگوں کو نیچے، وہ دب جاتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا، بالکل نکال ایسا ہی ہی، نہیں سکتے. بالکل ایسا ہی. اور ان کو جب آپ دیکھ نہیں سکتے، جب آپ ٹیلی ویژن پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھتی ہیں، صرف ہم مسلمان بات کرنے سے مسلمان نہیں ہو جاتے. ہم نے کسی کے لیے کہا، ہم نے کوئی مدد نہیں کی. آج تک میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، ہمارے کسی مسلم کنٹری نے اس کے لیے کوئی ایسا ایفرٹ نہیں کیا کہ جس سے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے. امریکہ کا کھلا کھلا جو ہے وہ سپورٹ ہے فلسطین، اس میں اسرائیل کو. بالکل. جہاں بھی آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی قرارداد آتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ رکاوٹ جو ہے وہ ایک ہماری یو ایس اے ہے، جو کہ اسرائیل کے فیور میں آ جاتی ہے. اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر ہم سب مسلمان ملک ایک طرف ہو جائیں، یونٹی کریں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم مسلمانوں کو پیچھے نہیں کر 57 سکتی. مسلم ممالک ہیں، میں سوچو. عرض وہی کر رہا ہاں. تھا. لیکن ہم ہر مسلمان، جیسے آپ نے کہا نا کہ گھروں میں ہے کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنا، ایک برداشت نہیں. دوسرے کو، تو ہم وہی مسلمان ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے ہیں. بالکل ایسا ہی. آپ دنیا میں دیکھیں کہ اس وقت جو ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، جتنا ظلم مسلمانوں میں ہوا ہے، آپ افغانستان کو دیکھیں، آپ کویت کو دیکھیں، آپ اس وقت لبنان کو دیکھیں، آپ جہاں دنیا میں دیکھیں مسلمانوں کو ہی مروایا گیا ہے. لیکن ہم مسلمان اتنے سالوں سے ہمارا جو احتساب ہو رہا ہے یا ہمیں مارا جا رہا ہے، کوئی مسلم کنٹری جو ہے وہ باتیں ضرور کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو وہاں ہے ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچ نہیں پاتی، جا نہیں سکتی. لوگ بھیجنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے. ہاسپیٹلز کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. ہاسپیٹلز میں انہوں نے بچوں کو، مریضوں کو، عورتوں کو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ مارا ہے جا کے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارا اپنا ایمان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. ہم مسلمان جو ہیں وہ اتحاد پہ آ جائیں. ہمیں رب تعالیٰ کوئی ایسی نصیحت دے ہمیں کہ ہم کٹھے ہو جائیں. آپ کو کیا بتائیں، اس وقت بھی ہمارے مسلمان ملک ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے ملک ہیں جو رہبری کرتے ہیں، وہ اسرائیل سے تعلقات بڑھانے میں ہیں. اس لیول پہ بھی اس وقت بھی اسرائیل کو قبول کیا جا رہا ہے، ان کی پالیسیوں کو کیا جا ویری رہا ٹرو. ہے، جس میں ہماری مسلمان ملک ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم مسلمان ملکوں کو، ان کے سربراہوں کو دل میں ایسی کوئی محبت ڈالے کہ وہ اسلام کی خاطر دیکھیں. ہم اگر آپ دور سے دیکھیں اور دل سے سوچیں کہ رب تعالیٰ نے اتنا کچھ مسلمانوں کو دیا ہے، جو بہت بڑی بڑی ملک ہیں، سعودی عرب ہے جیسے میں نے کہا، اسی طرح بحرین ہے، اسی طرح قطر ہے، ان کے پاس اتنی بے تحاشا دولتیں ہیں جو کہ ان کی اکثر دولت کا حصہ یورپین اور یو ایس اے کے ملک میں ہوتا ہے. ٹرو. ویری تو ٹرو. اگر ہم آپس میں محبت کریں ایک دوسرے کی، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ رب سے انسان اس بابرکت مہینے کے جاتے ہوئے التجا کرے، روئے. ہم علماؤں کو کہیں گے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فلسطین کی مدد ہو تو ہو. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم انسانوں سے نہیں ہو پا رہا ہے، نہیں کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہ ہو. اور وہ عمل ایز اے ایک مسلمان اور ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جو کہ مسلمان اسلام کے نام پہ ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے. میں نہیں دیکھتا کہ فلسطینیوں سے کوئی پراپر مدد کی جا رہی ہے. میں دعا کر سکتا ہوں اور اپیل کر سکتا ہوں کہ ان کے لیے سچائی سے، سچے دل سے ان کی ہمت کی جائے، ان کی سپورٹ کی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف بہت اچھی بات کی ہے مبین جمانی صاحب آپ نے. اور میری تو بلکہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جیسے لوگ ہمارے پاکستان میں مزید پیدا کریں، اور جو ہیں ان کے دل میں بھی
یہ جذبات، یہ ہدایت دے، کیونکہ اس وقت بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں بھی حالات بدلنے کی اور درست ہونے کی جو اس وقت چل رہے ہیں، اور لوگوں کے جو حالات ہیں اس وقت. تو پروردگار ہم سب کو اس بات کی جو ہے نا وہ ہدایت دے کہ ہم سب کے دل میں یہ احساس ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اوریجن کیا ہے، مسلمان مسلمان مسلمان. تو ہمیں اس کے لیے بہتر چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گے. مفتی صاحب میں چاہوں گی کہ اس حدیث کے اعتبار سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم دعا کی طرف کیونکہ چلیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیاری گفتگو جاری و ساری ہے خیر اور شر کے حوالے سے. میں اپنی بات اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں خیر اور شر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے کئی لیولز ہیں اور اس کی کئی کیٹیگریز ہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کسی اپنے ہم عمر بچے کو تنگ کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ شرارت کر رہا ہے. تو شرارت کا مطلب ہے کوئی اگر کسی کو تنگ کرے یا کوئی ایسا غلط کام کرے جس سے دوسرا پریشان ہو تو یہ شر کی طرف جاتا ہے معاملہ. آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ آگ اگر کہیں جل رہی ہو تو اس کے اندر سے کچھ پھل جھڑیاں نکل کے پھیلتی ہیں، جس کو ہم آگ کے شرارے کہتے ہیں. تو وہ آگ کے شرارے وہ بھی شر سے ہی ہیں. وہ جب آگ کے شرارے آگ سے نکل کر ادھر ادھر گرتے ہیں تو جہاں پر بھی گرتے ہیں اس جگہ کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. ایک ہے چھوٹے بچے کی شرارت، اور پھر اس کے لیول کو اگر ہم مزید بڑھائیں تو وہی بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہم عمر لڑکوں کو تنگ کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اپنی شرارتوں سے. اور پھر گھروں کے اندر کوئی ایسا بندہ کہ جو شر پھیلائے، یعنی اس کے قول اور عمل اور فعل سے دوسرے بندے نقصان اٹھائیں، تو یہ شر ہے، غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اس کو پھر ہم شہر کی سطح پر لے جائیں. کوئی حکمران کوئی ایسا غلط فیصلہ کرے جس سے عوام کو نقصان ہو، یا کوئی ایسا بدنام زمانہ کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے علاقے والوں کو نقصان ہو، راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ ڈالے آنے جانے والوں کو پریشانی ہو، تو یہ بھی شرارت ہے ایک طرح سے بلا وجہ کی. اب جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے خیر اور شر کا، اور جو جیسے مبین جبانی صاحب نے ذکر کیا اور آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا یہ پروگرام ماشاءاللہ جو مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے فلسطین کے شہیدوں کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی شر پھیلایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی شرارت ہو رہی ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی شرارت اس وقت جو چل رہی ہے وہ وہاں چل رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے ان لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی اپنی سرزمین سے بے دخل کرنے کے گویا کہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور بے دخل کیے جانے کے جو حربے ہیں، ان حربوں میں جو سب سے خطرناک ترین حربہ ہے جس کے متعلق رب ارشاد فرماتے ہیں کوئی کسی مسلمان کو ناحق اگر قتل کر دے تو رب ارشاد فرماتے ہیں جہنم خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میں یہ کہتا ہوں، سامنے یہ کچھوا رکھا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا بار بار، میرے ذہن میں کافی چیزیں آ رہی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جانور ہے، یہ جانور ہمیں پسند آیا، ہم نے اس کی تصویر بنا کے یہاں رکھ دی تو لوگوں کو بھی یہ پسند آیا، انہوں نے اس کی حقوق کی تنظیمیں بنا دی. بھئی جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں، جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جانوروں کو کوئی اگر نقصان پہنچائے تو پورا انٹرنیشنل میڈیا واویلا مچانے لگ جاتا ہے. تو رب نے جسے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، رب نے جسے فرمایا تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان ہے، ان انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان انسانوں کو بلا وجہ بم ان کے اوپر برسائے جا رہے ہیں، میزائل برسائے جا رہے ہیں، گھروں کے اندر ہے، پورے کا پورا گھر کا ملبہ ان کے اوپر گرا کر انہیں شہید کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہاں گئی وہ انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں؟ وہ کیوں نہیں بولتی اس پر؟ کیا ان کو یہ غزہ کے مسلمانوں کا خون نظر نہیں آ رہا؟ کیا ان کو یہ دنیا کے اندر دہشت گردی اتنی بڑی نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ چلیں اگر ان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہو تو جانوروں کے جو حقوق تم نے طے کیے ہوئے ہیں کیا وہ بھی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں یہ نام نہاد تنظیموں سے محفوظ فرمائے جو صرف حقوق کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے سامنے جو ہے واویلا مچاتے کہ ہم حقوق ادا کر رہے ہیں لوگوں کے، ہم جو ان کے علم بردار ہیں. یہ کوئی علم بردار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگیں. جہاں کہیں کوئی مسلمان مر رہا ہوگا یا کٹ رہا ہوگا تو یہ تنظیمیں خاموش ہو جائیں گی، لیکن جہاں کہیں کوئی غیر مسلم یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا جو اسلام مخالف کام کرنے والا شخص ہوگا، یہ ساری تنظیمیں اس کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے بالکل ایک صف میں آ جائیں گی. یہ آپ دیکھیں اس کی تاریخ موجود ہے.
تو خیر اور شر کی یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے خیر کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ہمیشہ شر کی مذمت کرنی، شر کو دیکھ کر اس کے اوپر خاموش رہنا، یہ بھی گویا کہ خاموش شیطان والا، شیطان اخرس جسے کہا گیا ہے، گویا کہ وہ شیطان کا ساتھی ہے، خاموش نہیں رہنا ہے، بلکہ جیسے کل جو پروگرام میں ہم نے بیان کیا کہ برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو اس کو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا ہے کم از کم اس کو دل میں برا ضرور جانے کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اچھا ایک سوال بس میں کوئکلی پوچھوں گی، لیکن کوئکلی جواب چاہ رہی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بیت المقدس 2 دفعہ فتح ہوا ہے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور پھر ایک صلاح الدین ایوبی۔ تو آپ چونکہ ترکی سے آئے ہوئے ہیں اور سارا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں سلطنت عثمانیہ نے بھی بڑی کوشش کی، اور 650 سال قبل کے جب ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی، تو کوشش بڑی کی انہوں نے بھی کہ ترکوں نے بھی کہ جی اس کو کر سکیں، اور جیسے آیا صوفیہ وہاں پر ہے ان کے پاس، تو آپ اس اعتبار سے بھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ جو جملہ ہم ادا کرتے ہیں نا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہی مسلمانوں کا، جی یہ ہے ہی مسلمانوں کا، اور اس کے اندر آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی تشریف لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب جو ہے وہاں امامت فرمائی، اور امامت جو آپ نے فرمائی تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے۔ یہ جو یہودی ہیں عیسائی ہیں، یہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری جگہ ہے، ان سے پوچھیں آپ کون سے نبی کو مانتے ہیں؟ عیسائی کہیں گے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی کہیں گے ہم حضرت عزیر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جن نبیوں کو مانتے ہو ہم بھی انہی کو مانتے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ ہمارے جو نبی ہیں، آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ان تمام انبیاء کرام کی امامت بیت المقدس کے اندر فرمائی ہے، تو زیادہ حق تو مسلمانوں کا ہے اس کے اوپر، مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے۔ تو اصل میں یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا، یہ بات وہیں گھوم پھر کے آتی خیر اور شر والی ہے۔ یہودی وہاں جو شر پھیلا رہے ہیں، رب سے اگر پوچھا جائے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے، تو یہی وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے جن کے اوپر آسمان سے من و سلوہ نازل کیا گیا تھا، انہوں نے اس کی ناشکری کی اور اپنے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا۔ جو قوم اپنے نبیوں کو شہید کرنے سے نہیں کترا رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں ایک دن کے اندر، تاریخ اٹھا کر پڑھیے، ایک دن کے اندر اس بنی اسرائیل کی قوم نے ایک دن میں صبح سے لے کر دوپہر تک 70 سے زائد انبیاء کرام کو ایک دن کے اندر شہید کیا انہوں نے۔ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو صاحبزادے ہیں ان کو جب وہ تشریف لے کر گئے کسی جنگل کے اندر، درخت میں تشریف فرماتے، درخت بڑا درخت تھا اس کے اندر، تو ان بدبختوں نے درخت کو آرے کے ساتھ اوپر سے لے کے زمین تک چیر ڈالا انہوں نے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہیں کیسے بے دردی کے ساتھ انہوں نے اپنے نبیوں کو شہید کیا۔ یہ قوم، اس قوم سے ہم خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کو شہید کرنے سے جو ہے دریغ نہیں کیا؟ تو وہ قوم آج بربریت اور ظلم کے پہاڑ ڈھا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، حقوق کے لیے نہیں، دنیا میں شر پھیلا رہے ہیں، یہ شر پھیلا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ مفتی صاحب دعا کرا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مالک و مولا، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کے اندر خیر کا بیان کیا گیا، شر کا بیان کیا گیا، مالک و مولا ہمیں ہمیشہ خیر کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے ہر عمل میں خیر کا ساتھ عطا فرما۔ مالک و مولا ہمیں شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، ہمیں شر سے کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہمیں شر کی مذمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو شریر ہیں، جو شرارت ہیں، جو شر پھیلا رہے ہیں، ان کے آگے ہمیں بند باندھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، یہ مقدس مہینہ، اس کی باقی ماندہ ساعتیں ہمیں عبادتیں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں، روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ ہمارے گھروں کے اندر جو ناچاقیاں، جو شرارتیں، جو شر پھیلے ہوئے، مالک و مولا اسے تو اپنی رحمت کے ذریعے سے اس آگ کو بجھا دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے دلوں کے اندر جو نفرتیں، قدورتیں بھری ہیں، مالک و مولا انہیں پیار اور محبت میں تبدیل فرما۔ مالک و مولا آپس میں پیار اور محبت اور انسیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، حق اور باطل میں سے ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، باطل کی قوتوں کا رد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم
वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुबह आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उलमा किराम का और नातख़्वाह हज़रात का। इसी दुआ के साथ कि रब ताला हमारी तमाम दुआओं, इबादत और रियाज़तों को कबूल फरमाए। अपनी मेज़बान रज़ा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त कि कल ज़िंदगी रही तो एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।